اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والی ہے، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا آپ کے لیے بنا دے، بہتر من ذالک ان چیزوں سے، یہ جو کافر مطالبہ کر رہے ہیں ان سے بہتر اللہ آپ کو دے دے۔ کیا چیز کہ جنات باغات، اس سے بہتر باغات کے، تجری من تحتها الانہار جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا اور اللہ تعالیٰ بنا دے آپ کے لیے محلات، بل کذبوا بلکہ جھٹلایا ہے، بالساعۃ ان لوگوں نے قیامت کو، واعتدنا اور ہم نے تیار کی ہے، لمن کذب بالساعۃ اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے، کذب جھٹلاتا ہے، بالساعۃ قیامت کو، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اذا رأتہم جب وہ دوزخ دیکھے گی ان لوگوں کو، من مکان بعید دور کی جگہ سے، تو سمعوا لہا وہ لوگ سنیں گے اس دوزخ کے لیے، تغیظاً غصہ، غیظ و غضب، جوش، و زفیرا اور آواز، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس دوزخ میں، مکاناً ضیقاً اس کی تنگ جگہ میں، مقرنین جکڑے ہوئے، باندھے ہوئے، تو اس وقت دعوا ہنالک ثبورا تو وہ پکاریں گے وہ وہاں ہلاکت کو، ہائے کاش آج موت آ جائے، ہلاکت ہو جائے ہماری۔ تو لا تدعوا اليوم ثبورا اللہ فرمائیں گے مت پکارو آج کے دن، ثبورا واحدہ ایک موت کو، ایک ہلاکت کو، بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا بلکہ پکارو آج بہت سی ہلاکتوں کو۔ قل اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اذالک خیر کیا یہ بہتر ہے یہ جو تم چیزیں مانگ رہے ہو، ام جنت الخلد یا وہ ہمیشہ کی جنت بہتر ہے، وہ باغ بہتر ہے، التی وعد المتقون جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا وہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی، لہم فیہا ان کے لیے ان باغات میں، ما یشاءون ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، خالدین اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا یہ تیرے پروردگار پر وعدہ ہے طلب کیا ہوا، سوال کیا ہوا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 15 اور 16، یہ 6 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار اور مشرکین کی طرف سے 2 چیزوں پر اعتراض کیے گئے، قرآن مجید پر بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اعتراض کیا گیا۔ تو قرآن پاک کی حقانیت کے متعلق ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ خود ساختہ ہے، یہ حضور نے خود بنایا ہے، اور پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں اس میں موجود ہیں، تو یہ گویا کہ قصے اور کہانیوں کی کتاب۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ خدائے علیم اور خدائے کبیر اور خبیر کا، جو علم اور خبر رکھنے والا اللہ ہے، اس کا نازل کردہ یہ کلام ہے۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض رسالت پر تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر کہنے لگے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اس نبی کی تصدیق کرتا
اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتا۔ پھر کہنے لگے کہ پیغمبر کے خزانے ہونے چاہیے، اس کے باغات ہونے چاہیے، پیغمبر مالدار ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے اعتراضات انہوں نے رسالت پر کیے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، لوازمات بشریت جو ہیں وہ رسالت اور نبوت کے لیے مانے نہیں ہیں۔ رسول بھی انسان ہی ہوتا ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، تمام بشری جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ البتہ جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطیوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھتے ہیں، اور دوسرا تمام امت سے وہ افضل ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو تم اعتراض کر رہے ہو کہ مالی طور پہ نبی کمزور ہوتا ہے، مالدار ہونا چاہیے، تو نبی کی مالی کمزوری بھی نبوت کے منافی نہیں ہوتی، کیونکہ مال اور دولت یہ رسالت کا لازمی جز نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو رسالت کے لیے چنا جائے تو اللہ اس کو مالدار بھی کر دے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے قرآن پاک کی حقانیت پر اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تفصیلی جواب پچھلے درس میں دیے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کا مال، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان اور باغات اور محلات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نبی کو عطا کر سکتا ہے، مگر متقی لوگ جو ہیں ان کو آخرت میں جو ملنے والے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ رکھے ہیں، اور دنیا کے لوازمات سے وہ بہتر ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب آگے دیکھیے جی، ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی، بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات خداوندی، انشاء، اگر وہ چاہے تو جعل لک خیرا من ذالک، حضور آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں اللہ بنا سکتا ہے۔ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا، اللہ ان سے بہتر دنیا میں آپ کو دے سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کافر اور مشرک لوگ تو آپ کے لیے باغات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ باغ ہونے چاہیے، کوٹھیاں ہونی چاہیے، محلات ہونے چاہیے، اور اس نبی کے ساتھ خزانے ہونے چاہیے، نوکر چاکر ہونے چاہیے۔ یہ تو ان کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اللہ ایسے باغات بھی آپ کو عنایت کر سکتا ہے جن کے سامنے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو دے سکتا ہے دنیا میں، تو اپنے پیغمبر کو نہیں دے سکتا؟ بلکہ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ پیغمبروں میں سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت کہ ان جیسی حکومت پھر اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ چرند پرند ہر چیز سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے تابع کر دی، جنات ان کے تابع کر دی، ساری مخلوقات ان کے تابع کر دی، اور جنات اور اس طرح دوسری جو چیزیں ہیں ان کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دے سکتے ہیں، اتنی بڑی عالی شان محلات اور ہر چیز دے سکتے ہیں، تو اپنے پیغمبر کو بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغات عنایت کر سکتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، دودھ کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف شفاف پانی کی نہریں، یہ اللہ آپ کو دنیا میں ہی دے سکتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، وہ اللہ آپ کو من پسند محلات، جیسے آپ پسند کریں وہ محلات بھی عطا کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ نہ صرف جنت میں عالی شان محل دے گا بلکہ اس دنیا میں بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں معترضین کا جو اعتراض ہے، انہوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا یہ انتہائی لچر قسم کا، فرسودہ
اور بیہودہ قسم کا اعتراض ہے کہ نبی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، نبی کے پاس زر و جوہرات نہیں ہے، نبی کے پاس باغات نہیں ہے، نبی کے پاس مکانات اور محلات ہونے چاہیے، تو نبوت اور رسالت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہ تو اضافی چیزیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو اب نبی کے لیے ضروری چیزیں کیا ہے کہ جو نبی کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک تو نبی کے پاس علم ہونا چاہیے، اور حضور کے پاس جتنا علم تھا دنیا میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اور نبی کی عصمت ہونی چاہیے، نبی معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نبی ہی غلطی کر دے اور نبی سے ہی غلطیاں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے کیسے نمونہ بنے گا؟ تو اس لیے انبیاء کو معصوم بنایا گیا، حضور بھی معصوم تھے، اور اسی طرح نبی کے لیے پاکیزگی ہونی چاہیے، پاک صاف ستھرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پاکیزہ رہتے تھے، ہر وقت وضو میں رہنا، صاف رہنا، اور نبی کے لیے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اطوار ہونے چاہیے، ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کچھ اس نبی کو دنیا میں میسر آتے ہیں، ہر نبی کو دیے جاتے ہیں، تاہم اللہ کے جو نبی ہیں وہ دنیا میں مصیبتوں کے لیے، تکالیف کے لیے، ان کو برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور آخرت میں بہتر اجر کے امیدوار ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں اس سے بہتر اجر ملے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشکش کی، اللہ نے خود مجھے فرمایا این یجعل لی بطحا مکہ ذہبا، کہ اگر میں چاہوں تو میرے لیے مکے کی پتھریلی زمین اللہ سونے کی بنا دے۔ یہ اللہ نے خود مجھے فرمایا کہ یہ جو جگہ جگہ زمین میں پتھر ابھرے ہوئے ہیں، تو اے حضور اگر آپ چاہیں تو یہ ساری جو بطحا مکہ کی جو یہ جگہ ہے، یہ سارے پتھر سونے کے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اس پیشکش کے جواب میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں اشبع یومن و اجوع یومن، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں جنہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں بھوکا ہوں گا تو پھر کیا ہوگا، تضرعت الیک، تو اے اللہ میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔ یعنی جب بھوک لگتی ہے، آدمی بھوکا ہو تو اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ جب بھوک لگے گی ایک دن تو مجھے آپ سے مانگنے کا موقع ملے گا، آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اور جب پیٹ بھرا ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا، حمدتک و شکرتک، تو تیری تعریف بیان کروں گا، تیری حمد بیان کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، کھانے کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر بھوک آئے تو اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے یہ پیشکش فرمائی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ ہر چیز آپ کے لیے سونا بن جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دنیا کے ان خزانوں سے اور ان مال و متاع سے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری، حضور کی عاجزی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع پر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ تعالی پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان شئت نبیا عبدا او شئت نبیا ملکا، یعنی حضور اگر آپ چاہیں تو آپ نبی اور اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، تو نبی عبدا عبادت گزار نبی آپ بن جائیں، او شئت یا اگر آپ چاہیں تو نبی ملکا بادشاہ نبی بن جائیں، تو یہ آپ کا اختیار ہے، آپ اختیار فرمائیں۔
فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاس ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے تھے. انہوں نے مجھے اشارہ فرمایا، اشارے سے کہا کہ آپ تواضع والی بات پسند کریں، آپ ان کو کہیں کہ میں تو نبیًا عبدًا. چنانچہ میں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبگار ہوں، مجھے بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی حضور کو یہ اختیار دیا گیا، آپ ایسے نبی، بہت سے نبی ایسے ہیں جو مالدار تھے، اللہ نے ان کو حکومتیں تھی، جیسے میں نے ابھی سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی مثال دی. تو آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہیں، نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے تواضع والی بات کو پسند فرمایا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبگار ہوں، بادشاہت نہیں چاہیے مجھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کھانا تناول فرماتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو صحابہ نے کیفیت بیان فرمائی. حضور نہایت عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. آپ علیہ السلام نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. آج کل جس طرح طریقے ہیں سنت کے خلاف، نہ حضور نے کبھی میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، نہ کبھی کھڑے ہو کر کھانا کھایا، بلکہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر حضور کھانا فرماتے تھے. تو یہ حضور علیہ السلام کی انکساری تھی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا آکلو کما یأکل العبد، میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح اللہ کو کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو آپ دیدہ ہو گئے، رو کر عرض کیا حضور کیسر و کسرا کے بڑے بڑے نافرمان بادشاہ، وہ تو عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہوئے اور دونوں جہانوں کے آپ پیغمبر ہیں، تو آپ اسرت اور تنگی کا وقت گزار رہے. حضور علیہ السلام نے پرجوش انداز میں جوش کے ساتھ فرمایا افی ھذا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، اے عمر، کیا آپ انہی باتوں میں پڑے ہوئے ہو، انہی اس قسم کے تصورات میں پڑے ہوئے، اور ان آرام پسند لوگوں کی حالت کو آپ دیکھ رہے ہو؟ ان کی حالت تو یہ ہے اجلت لہم طیبات فی الحیات الدنیا، ان کو ساری بلائیاں، ساری عیش و عشرت، سارے آرام اللہ نے دنیا میں دے دیے. آخرت میں یہ لوگ تہہ دامن ہوں گے، ان کا دامن خالی ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہوگا. تو اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اہل ایمان کو بہتری کی ساری چیزیں اللہ آخرت میں نصیب فرمائیں اور یہ لوگ وہاں محروم رہیں؟ آخرت میں ان لوگوں کے پاس کفر، شرک، معصیت، گناہ اور ان کے پلندوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں لوگ یہود و نصارہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس کتنا مال ہے، امریکہ کو دیکھو، برطانیہ کو دیکھو، فرانس کو دیکھو، روس کو دیکھو، اللہ نے کافروں کو کتنا مال دیا ہوا ہے. تو گویا کہ حضرت عمر نے بھی اسی طرح کا فرمایا. تو آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں. انہوں نے کہا حضور آپ ایک بوریے پر آرام کر رہے ہیں اور ایسا آرام کر رہے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر نرم چیز بھی بچھی ہوئی نہیں ہے. آپ سوئیں ہیں تو آپ کے خوبصورت سفید جسم پر اس بوریے اور ٹاٹ کے نشان پڑ گئے، اور ادھر کیسر و کسرا ہے، ان کے محلات ہیں، ان کے بستر ہیں، نرم نرم بچھونے ہیں اور نوکر اور غلام ہیں. تو حضور کے لیے وہ رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے. تو حضور نے ان کو فرمایا عمر، ان لوگوں کو یہ جو کچھ دیا گیا ہے دنیا میں دیا گیا، تو اس لیے ہمیں امریکہ، برطانیہ، یورپ کو، یہود و نصارہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. کافر کو جو کچھ بھی مل جاتا ہے وہ دنیا ہی میں ملتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اگرچہ صحابہ کرام ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت بھی عطا فرما دیا، مگر وہ ہمیشہ اس خیال میں متفکر رہتے تھے کہ کہیں آخرت کے ہمارے اجر ان میں کمی نہ آ جائے، کہیں اللہ نے جو ہمیں آخرت میں دینا تھا وہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کثیر المال صحابی تھے، بڑے زیادہ مال والے صحابی تھے اور بڑے فیاض بھی تھے، بڑے سخی بھی تھے. ایک موقع پر آپ کے سامنے بہترین گوشت کے ساتھ کھانا آیا تو دیکھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ آپ سے کھانا ہی نہ کھایا گیا. کہنے لگے کہ اتنی اچھی نعمتیں کھا لوں گا تو قیامت والے دن
اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں تمہاری ساری نعمتیں سارا اجر دنیا ہی میں دے دیا تھا اور اس طرح میں آخرت کے اجر سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو یہ صحابہ کرام کو فکر لگی ہوئی تھی، اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہر قسم کا کھانے، ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی چیزیں ہمیں میسر ہے، استعمال بھی کرتے ہیں، کبھی شکر کے 2-4 جملے بھی ہماری زبان سے نہیں نکلے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ جو کافر، یہ جو کفار و مشرکین آپ کی تکذیب رسالت کر رہے ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کسی کمزوری یا خامی کی وجہ سے تکذیب نہیں کرتے، بل کذبوا بالساعہ، بلکہ در حقیقت انہوں نے قیامت کے وقوع کو جھٹلا دیا ہے، قیامت کو جھٹلایا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ احساس ذمہ داری سے قطعا محروم ہو جاتا ہے۔ کفر اور شرک کی بنیاد عام طور پر احساس ذمہ داری سے محرومی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ وہم ہو جائے، یہ گمان ہو جائے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب اور کتاب کی منزل اس کے لیے نہیں ہوگی، کوئی جنت اور دوزخ نہیں ہے، جنت دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد خیال، لبرل، جس طرح آج کل لبرل آزاد خیال جنہیں یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، کوئی ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو لبرل اور آزاد خیال انسان اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان کر دیتا ہے۔ تو انسان پھر چھوٹ جاتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ جو چاہے وہ آزادی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اسے اپنے قول کا بھی خیال نہیں آتا کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، بہتان لگا رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسے اپنے عمل کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں، کسی کا مال غصب کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے کے مال کما رہا ہوں، کسی کے حقوق غصب کر رہا ہوں۔ تو کسی عمل کی ذمہ داری کی طرف بھی اس کا دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے آخرت کا انکار کر دیا ہے، قیامت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ فرمایا کہ حضور آپ کی رسالت کی یہ جو تکذیب کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو یہ سارے اعتراضات ان کے فضول ہیں۔ بل کذبوا بالساعہ، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے یہاں ہی کرنا ہے، جو کمانا ہے یہاں ہی کمانا ہے، اس لیے دونوں ہاتھوں سے کما لیا جائے، حلال حرام کی تمیز نہ کی جائے، کیونکہ آخرت اور قیامت نے آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے مادر پدر آزاد لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ قیامت والے دن ان کا یہی ٹھکانہ ہوگا، جس قیامت کی یہ تکذیب کرتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے، وہ ان کے لیے ابدی سزا کا موجب بن جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا۔ یعنی کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اگر کچھ ایمان ہی لے آتے، عمل کچھ کر لیتے، تو خالی ایمان لے آنا بھی ان کو جنت میں داخل کر دیتا، کبھی نہ کبھی داخل ہو جاتے، لیکن دنیا میں بے ایمان رہے اور پھر ایمان بھی نہیں لایا، اور پھر قول و فعل کبھی خیال نہیں رکھا، کسی عمل کی ذمہ داری کی طرف بھی دھیان نہیں گیا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی سزا ہوگی، جس کا ان کو افسوس ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا رأتہم، دوزخیوں کی چیخ و پکار کا منظر اللہ نے بیان فرمایا۔ اذا رأتہم من مکان بعید، جب وہ دوزخ کو دور سے دیکھیں گے، بلکہ دوزخ جب ان کو دیکھے گی دور سے، تو سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، تو وہ لوگ اس دوزخ کے جوش کو، اس کے غصے کو، اس کے غضب کو، اور زفیرہ یعنی وہاں سے چلانے کی آوازوں کو سنیں گے۔ لوگ چلا رہے ہوں گے تو چلانے کی آوازیں سنیں گے، اور یہ اتنی سخت آوازیں ہوں گی اور غضبناک آواز ہوگی کہ دور سے ہی ناقابل برداشت ہوگی۔ جب بندہ اللہ معاف فرمائے اس دوزخ میں خود ہی چلا جائے تو پھر اس کے لیے کتنا خطرناک ہوگا کہ جس کی آواز دور سے ہی اتنی خطرناک ہو۔
دوزخ کے جوش اور غیظ و غضب کے متعلق ابو وائل صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں ہم جا رہے تھے، تو ایک بزرگ صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، بوڑھے صحابی۔ راستے میں لوہار کی دکان آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں لوہا آگ میں تپایا جا رہا ہوتا ہے، وہ بٹھی ہوتی ہے، اس بٹھی کو دیکھ کے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال خراب ہو گیا۔ عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں پہ گھوم گیا اور قریب تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑیں، تو لیکن ان کو سنبھالا گیا۔ آگے نہر کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک آتشی بٹی تھی، آگ جل رہی تھی، بٹھی جل رہی تھی اور وہ جوش مار رہی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اچانک یہ آیت نکلی، یہی آیت جو آج آپ سن رہے ہیں، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھا تو پلٹ کر پیچھے دیکھا تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ ان پر غشی طاری ہو چکی تھی، بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس خیال میں مستغرق ہو گئے کہ جب دنیا کی اس بٹھی کا یہ حال ہے، یہ جوش ہے، یہ خروش ہے، تو جہنم کا جوش و خروش کس قدر تند و تیز ہوگا، کس قدر سخت ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر تک حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے رہے، ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ ہوش میں نہیں آئے اور اسی بے ہوشی کی حالت میں وہ ختم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو صحابہ کی یہ فکر ہوتی تھی کہ دنیا میں ایک بٹھی کو دیکھ کے آگ کا منظر ذہن میں آ گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک فکر کی بات ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب وہ دوزخی دوزخ میں کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، جکڑے ہوئے، مکانً ضیقا، تنگ جگہ میں، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے۔ کسی کو جس طرح جو ہے وہ زنجیروں میں یا رسیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تو دعوا ہنالک ثبورا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ وہ پکاریں گے ہلاکت کو، ہائے ہلاکت ہو جائے، موت آ جائے، آج ہمیں موت آ کے ختم کر دے، ہائے ہلاکت، ہائے ہماری تباہی۔ تو مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس شیطان کو دوزخ کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، تو وہ اس لباس کو اپنے سر پر رکھ کر چیخ و پکار کرے گا اور ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ دوڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ماننے والے بھی ہیں وہ بھی ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے۔ پھر ادھر سے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جو آج کی آیات ہیں کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج صرف ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آج تمہیں ہر گناہ، ہر بد عملی کی علیحدہ علیحدہ سزا ملے گی، لہذا تم پر بہت سی ہلاکتیں آئیں گی، ان سب کو پکارو اور کسی ایک پر اکتفا نہ کرو۔ اور یہاں جو مکانً ضیقاً کہا گیا، دوزخ میں تنگ جگہ میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اس کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی تنگ و تاریک ایک مقام ہوگا جہاں دوزخیوں کو، جہنمیوں کو وہاں ٹھونس دیا جائے گا۔ پھر اس کی مثال صحابی نے دی کہ جس طرح ہم کیل کو پتھر میں ٹھونک دیتے ہیں، کیل کو دیوار میں ٹھونک دیتے ہیں اور وہ کیل اس دیوار میں پھنس جاتی ہے، تو گویا کہ وہ کیل کے لیے دیوار کی وہ جگہ تنگ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو پھنسا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دوزخ میں بھی، جہنم میں بھی تنگ و تاریک مقام اور جگہ ہوگی جہاں اسی طرح دوزخیوں کو دبا کے ٹھونس دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حشر کے دن کی تنگی وہ بھی الگ ہوگی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضور کی دعائیں تھیں۔ اور حشر میں جو تنگی ہوگی، یہ تو جہنم ہے، حشر میں بھی
روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کو پاؤں ٹکانے کی جگہ بھی میسر نہیں آئے گی میدان حشر میں. پھر اوپر سے جو گرمی ہوگی اور سورج بھی قریب ہوگا، پھر ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، پھر دوزخ کی تنگی، اس کا تو کیا کہنا، اس کے حال ہی الگ ہوں گے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے کہ انسان جہنم کی تنگ اور تاریک جگہوں میں جکڑ دیا جائے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا ہمیشہ کی وہ جنت، وہ باغ بہتر ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے، کفر سے بچنے والے، شرک سے اجتناب کرنے والے اور گناہوں اور معاصی کی زندگی سے توبہ کرنے والے، بچنے والے لوگ جو متقین ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے مقام، دوزخ اللہ کے غضب کا مقام ہے اور جنت اللہ کی رحمت کا مقام ہے. تو اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے مقام جنت میں ان کو پہنچائے گا. پھر آگے اللہ نے ان کا بدلہ بھی بتلا دیا، کانت لہم جزاء و مسیرہ، یہی ان کا بدلہ بھی ہے. کانت لہم جزاء، یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے عمل کیے، جو تہجد پڑھی، جو اشراق پڑھی، جو 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالا، جو اللہ کے احکامات کو مانا، جو شریعت کو اپنا رہبر و رہنما سمجھا، تو اور نبی علیہ السلام کی اتباع کی، جو حضور کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. تو اس دنیا کے عمل کا کانت لہم جزاء، یہ ان کے لیے بدلہ ہو، وہ مسیرہ، اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہو. ہر بندے کو فکر ہوتی ہے کہ میں جہاں رہوں گا، جہاں پہنچوں گا، جہاں میرا مقام ہوگا وہ کیسا ہوگا، اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ دنیا سے لوٹ کر اب آئے ہیں، یہاں ان کا اصل مقام ہے، تو یہ ان کے لوٹنے کی جگہ ہے. لہم فیہا ما یشاؤون، پھر انسان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے جہاں میں چلا جاؤں وہاں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی مرضی کا کھانا، دوسرے لوگوں کی مرضی کی رہائش مجھے ملے، ایک یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق ملے. اللہ نے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جسے وہ چاہیں گے، وہاں اپنی من مانی مرادیں پائیں گے، جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، جس طرح رہنا چاہیں گے، وہاں ان کو ہر چیز جو ہے وہ پوری کی جائے گی. آج کل آپ دیکھیں ہوٹل ہیں، کئی دفعہ کسی ہوٹل میں بندہ رہنا چاہتا ہے تو ایک تو وہ ہے کہ جو ہوٹل والوں کا مینیو ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوٹل ہے جو کہتے ہیں جی جو آپ کہیں گے ہم آپ کو وہ چیز لا کر دیں گے. تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں ایسی جگہ رہوں جہاں میری مرضی کی خوراک، میری مرضی کی رہائش، یا میں جو چاہوں جس وقت وہ مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جنت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہم نے پہلے سے ہی اپنے حساب سے، بلکہ اللہ نے وہاں ہماری چاہت کی، جو دنیا میں اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کر دیتا ہے، اللہ کل جنت میں اس کی چاہت کا خیال رکھیں گے. لہم فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، من مانی مرادیں ان کی وہاں پوری کی جائیں گی. اور پھر ایک فکر اور انسان کو ہوتی ہے، یار یہ تو میں کچھ دنوں کے لیے یہاں رہ رہا ہوں، پھر یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھن جائیں گی، پھر یہ ختم ہو جائیں گی، تو یہ تو عارضی ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ عارضی نہیں ہوں گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی. خالدین، جنتی لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے انعامات پر زوال نہیں آئے گا، وہاں سے نکلنے کے کوئی حکم نہیں ہوں گے، کسی نعمت کے ختم ہو جانے یا چھن جانے کا خطرہ نہیں ہوگا. اب انسان کو ہوتا ہے کہ ہم روپیہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا، نعمت کھا رہے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گی. جنت کی کسی نعمت کے ختم ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، چھیننے کا بھی خطرہ نہیں ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ وعدہ اپنے ذمے لے رکھا. اللہ کسی وعدے کے پابند نہیں ہے، اللہ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدے اپنے اوپر لے رکھے ہیں، اپنے ذمے لے رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہر حال میں پورا کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں ضرور پہنچائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں جگہوں کا، دونوں مقامات کا ذکر کر دیا ہے. قیامت کے منکرین جو ہے، کافر، مشرک،
لبرل آزاد قسم کے لوگ، ان کے لیے دوزخ کی تنگ و تاریک وادیاں، وہ ان کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا، اور بڑکتی ہوئی آگ جو ان کے لیے عذاب ہوگا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور اس کے برخلاف جو متقین نیک لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے جو باغات ہیں ان کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز ان کو میسر ہوگی، اس کا اللہ نے ذکر کیا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اور ان کی کسی نعمت پر زوال نہیں آئے گا، کوئی نعمت کم نہیں ہوگی، کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی، تو اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ لو ان دونوں مقامات میں سے کون سا مقام بہتر ہے، تم خود پسند کرو۔ اذالک خیر، اب اس آخری آیت کو آپ ذرا پھر دیکھیں، قل، اے پیغمبر حضور سے اعلان کروایا گیا، اے لوگو اب دونوں جگہ تمہارے سامنے ہیں، اذالک خیر، کہ یہ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھیاں، وادیاں، یہ جگہ جہاں جکڑا جائے گا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا وہ جنت تمہارے لیے بہتر ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا مقام ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، کس کو پسند کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری مرضی ہے، اپنے عقیدے اور عمل کی بنا پر جون سا مقام چاہو منتخب کر لو۔ اگر برا عقیدہ ہے، کفریہ اور شرک کا عقیدہ ہے اور غلط اعمال ہیں تو ظاہر بات ہے پھر تمہارے لیے جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھیاں، وادیاں ہوں گی، اور اگر نیک اعمال ہیں اور عقیدہ درست ہے، عقیدہ توحید پر ہے، دوسرے عقائد بھی درست ہیں اور اعمال بھی درست ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب